لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهداية للاقتداء والاهتداء سلام إلى قيام الساعة من اتبع الهدى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر رواه الترمذي. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا ينتقى من الضحايا فأشار بيده فقال 4 العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرزها والعجفاء التي لا تنقى رواه مالك وأحمد والترمذي. صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج اس جون کے مہینے کا آخری بدھ ہے اور درس حدیث پاک میں یہاں ہم حاضر ہیں اللہ کے پاک گھر میں. چونکہ آگے عشرہ ذی الحج بھی قریب ہے اور عید الاضحیٰ کا موقع بھی قریب ہے، اس اعتبار سے ہم نے جو احادیث منتخب کی ہیں یہ مشکات المصابیح باب فی الاضحیہ صفحہ نمبر 128 سے 2 احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں جن میں نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اہم ترین کام مسلمانوں کو سمجھائے ہیں تاکہ ہماری دینی اور اجتماعی زندگی ہے وہ اچھی بن جائے، خوبیوں والی بن جائے، اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نبیوں کی پسندیدہ زندگی بن جائے. زندگی ہر ایک گزارتا ہے لیکن اللہ کو جس کی زندگی پسند ہو، اللہ کے رسول کو جو زندگی پسند ہو، وہ زندگی سب سے قیمتی ہوتی ہے. اس لیے اسی اعتبار سے ہی احادیث مبارکہ ہے کہ ہمیں ان دنوں میں کیا کام کرنے چاہیے. پہلی حدیث پاک پڑھی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ، دنوں میں کوئی ایسے دن نہیں ہے جو اللہ کو محبوب ہو ان یتعبد لہ فیہا کہ اس ان دنوں میں اللہ کی عبادت کی جائے من 10 ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 دنوں سے. وہ ذی الحجہ کے 10 دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کی جائے. اور فرمایا ہر قسم کی عبادت کر سکتے ہو اور ہر عبادت کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا. اور خصوصی طور پر مسلمان کی زندگی میں 2 بڑی عبادات ہیں جن کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا. ایک تو فرمایا وہ ہے روزے رکھنا اور دوسرا راتوں کو قیام کرنا. تو فرمایا
یعدل الصیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ذی الحجہ کے 9 دنوں میں سے ہر دن کے روزے کا ثواب ایسے ہے جیسے کہ 1 سال کے روزے نفلی رکھے۔ اسی طرح قیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، ہر رات میں عبادت کرنے کا جو ثواب ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر میں قیام کرنا۔ ایک اور حدیث پاک میں طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا، فرمایا کہ یہ دن جب آتے ہیں ذی الحجہ کے 10 دن، تو فرمایا اکثروا فیہن الذکر والاستغفار، تو کثرت سے تم اللہ کا ذکر کرو اور استغفار کرو۔ اسے کثرت سے کرنے کا حکم دیا۔ تو گویا یہ دن مسلمانوں کی عبادت کے، تعلیم کے ہیں، تربیت کے ہیں، کہ ان کے دل و دماغ میں اللہ کا نام، اس کی یاد اور اس کا ذکر رچ بس جائے، اور مسلمان اللہ کے سوا ہر ایک کے اثر سے آزاد ہو جائے، اللہ کی محبت اور اس کے اثر میں آ جائے، اور اس کے ساتھ اس کا سچا تعلق بن جائے، گہرا تعلق بن جائے۔ تو عبادت بندے اور اللہ کے رشتے کا نام ہے۔ انسان ان دنوں میں اللہ اور اپنے بندے کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو تازہ کرے، اس کو پانی دے، ذکر کا پانی، استغفار کا پانی، اور پھر آخری دن میں اللہ کے نام پر مال کی قربانی، اور ہر مال کی قربانی نہیں، جانور کی قربانی۔ اب جانور کی جان اور انسان کی جان، جان کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہیں۔ اب جان کا جو احترام ہے یہ دونوں کا ضروری ہے، اس لیے انسان کی جان بھی محترم ہے، جانور کی جان بھی محترم ہے اسلام میں۔ اس لیے حضور نے فرمایا لا تتخذوا فیہ الروح غرضا، جس مخلوق کے اندر روح موجود ہے اس کو نشانہ بازی کے لیے استعمال مت کرو۔ جانور کے بھی حقوق بتائے، جانوروں کو پریشان مت کرو، جانوروں کو نقصان مت پہنچاؤ، جانوروں کا غلط استعمال مت کرو، جانوروں کو بھوکا مت رکھو۔ اب جانوروں کو بھی حقوق متعین کر دیے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ دن آتے ہیں ذی الحجہ کے 10 دن، ان میں سے تکمیل جو ہوتی ہے 9 دنوں کی، 10ویں، 11ویں اور 12ویں کو، یہ ذی الحجہ کے پچھلے 9 دنوں کا خلاصہ ہے، اور ان دنوں میں قربانی کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو گویا اجتماعیت بھی پیدا کرنی ہے اور مال بھی قربان کرنا ہے، جانور بھی قربان کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ نے چوپائے جانور تمہیں عطا کیے، ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرو۔ جب جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے تو وہ جانور خوش ہو جاتا ہے۔ جب اس کا نام لیا جاتا ہے اس کی روح جو اندر سے نکلتی ہے پاک اور صاف ہو کر، اندر سے بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے جان بوجھ کر اس کو مت کھاؤ۔ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، ورنہ ان جانوروں کو مت کھاؤ جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے جان بوجھ کر۔ انہ لفسق، فرمایا یہ گناہ ہے۔ اب جس جانور کی جان اللہ کے نام کے بغیر نکلتی ہے اس جانور کے اندر غلاظت، نجاست، زہر اندر جمع رہتے ہیں، جو وہ زہریلا گوشت کھائے گا اس کو نقصان پہنچے گا، بیماریاں پہنچے گی۔ آج یہ ساری بیماریاں غیر مسلم ملکوں سے دنیا میں منتقل ہوتی ہیں۔ کورونا بیماری جو کہاں سے آئی؟ ادھر سے ہی آئی۔ جی کہاں سے آ رہی ہے بیماریاں؟ یہ ان لوگوں نے اپنے حرام کاموں کو رواج دے، اللہ کے نام کی تعظیم سے وہ نکل گئے۔ جب اللہ کے نام کی تعظیم اور اس کی تاثیر انسانی زندگی سے نکلتی ہے تو پھر انسانی زندگی فساد بن جاتی ہے۔
خرابی بن جاتی ہے. اس لیے یہ دن آ کر اللہ کا نام یاد کراتے ہیں. عبادت کرو، اللہ کا نام کثرت سے لو، استغفار کرو، اور صبح و شام کے جو تمہارے اوقات جو باقی فارغ بن جاتے تھے، اب ان 10 دنوں میں خالص اللہ کی بندگی کا پورا مزاج پیدا کر کے اپنی تربیت کا اگلا دور پیدا کرو. اب یہ تربیت کا اگلا دور کیا ہے؟ بار بار نفلی عبادت کرنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ کثرت سے عبادت کرنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ کثرت سے اللہ کا نام لینے کا، ذکر کرنے کا کیوں حکم دیا جاتا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر استقامت پیدا ہو جائے، ہم دین پر ڈٹ جائیں، ہم دین پر قائم ہو جائیں. کوئی چیز ہمیں نہ ہلا سکے اللہ کے نام سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمرود نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے موقف سے، ان کی رائے سے، ان کے نظریہ توحید سے، عقیدہ توحید سے ان کو ہٹا دے اور میں آگ میں جل جاؤں گا، میں اپنا گھر بار چھوڑ دوں گا، اپنا وطن چھوڑ دوں گا، میں اپنا خاندان چھوڑ دوں گا، میں اپنی عزت اور اپنا مرتبہ اور اپنا سب کچھ چھوڑ دوں گا، لیکن اللہ کا نام اور اس کی تعظیم نہیں چھوڑوں گا. اللہ کی نام کی تعظیم آ جائے، اللہ کے نام کی تعظیم آئے گی تو پھر اللہ کی مخلوق پر رحم بھی پیدا ہوگا. اب یہ مقصد یہ ہے دین پر استقامت دکھلانا کہ کوئی شیطان، کوئی دشمن تمہیں اللہ کے دین سے نہ ہٹا سکے. ایسا مزاج تمہارا وجود میں آئے، ایسا تمہارا ذہن وجود میں آئے، ایسا عمل تمہارا وجود میں آئے کہ تمہیں کوئی چیز نہ ہٹا سکے. اب حضرت بلال حبشی کو ابو جہل کا ظلم ہٹا سکے؟ اسی طرح بلال حبشی کو ان کے سردار عقبہ بن ابی معیط جو روزانہ ان پر مکہ میں ظلم کرتا تھا، ان کو اس کا ظلم دین حق سے دور کر سکا؟ نہیں کر سکا. لیکن آج مسلمان دھوکے کی وجہ سے دین سے دور ہو گئے. 95% نے پاکستان میں 99% مسلمان ہیں اور عملی طور پر دین سے دور ہے. آج دین ہماری زندگیوں سے کیوں نکل جائے؟ تو اب یہ دن آ کر ہمیں دین کی یاد دلاتے ہیں، اللہ کے نام کی مٹھاس بتاتے ہیں کہ تم اللہ کا نام لو، تمہیں پتہ چلے اس میں کیا مٹھاس ہے، اس میں تمہارے اندر کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے. دیکھو جانور، تمہارا جانور تم نے پالا، صرف پانی دیا، کھانا دیا، اب تم اسے بلاتے ہو تو آ جاتا ہے، تم ذبح کرتے ہو تو ذبح ہو جاتا ہے. جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے تمہیں وجود بخشا، جس اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی، اس اللہ کے نام پر تم ذبح ہونے کے لیے، تم قربان ہونے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت قربان کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو؟ اس دین حق پر کیوں نہیں استقامت دکھاتے؟ کہتے ہیں اولیاء اللہ میں سے ایک بڑے بزرگ حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے. امام احمد بن حنبل بھی ان سے تعلق رکھتے تھے. سفر میں گئے، گرمی کا موسم تھا، دن کا وقت ہے، سخت گرمی ہے. آج بھی سخت گرمی ہے، ماشاءاللہ آپ گرمی میں بھی آئے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. اور ہم بھی سفر کر کے آپ کے پاس واپس پہنچے، پروگرام کر کے علی پور میں. اللہ سب محنتوں کو قبول فرمائے. اب دن کا وقت تھا، ٹھنڈی چھاؤں میں درخت کے نیچے لیٹے تو بھائی سو گئے. کچھ دیر آنکھ لگی تو آواز آنی شروع ہو گئی، یا سرنی ہے سرنی. ادھر دیکھتے نظر کچھ بھی نہیں آتا، پھر لیٹے، پھر آواز آئی، پھر دیکھتے تو کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی، سو گئے. تیسری دفعہ پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، دیکھتے ہیں آواز کدھر سے آ رہی ہے، کون بلا رہا ہے مجھے. اب ظاہر ہے کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، جو ان کو بلاتا ہے تو وہ کسی کی آواز کو ہلکا نہیں سمجھتے، فوراً توجہ دیتے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام جب کسی سے بات کرتے تھے تو پورے چہرے سے بات کرتے، پوری توجہ سے اس کی بات سنتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ دوسری طرف وہ بات سن رہے ہیں. ہر ایک کا احترام ہوگا، چھوٹا بچہ ہے تو اس کا بھی احترام ہے، کمزور ہے تو اس کا بھی احترام ہے. ہر آواز دینے والے کی آواز کو وہ سنتے تھے، وہ پتہ نہیں کس وجہ سے بلا رہا ہوں. ہم اس کا تعاون نہ کر سکے، کیوں نہ کر سکے؟ آج تو ہم دستے تعاون دراز کرنے کے بجائے الٹا نقصان پہنچانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں.
فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں، نقصان پہنچانے کے لیے۔ جو اللہ کا نام لے گا اس کے وجود سے کسی کو کیوں نقصان ہو؟ اور وہ درخت کی طرف دیکھا تو درخت کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے معاملات بھی ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ دنیا میں یہ بھی نقش پیدا ہو جائے، انسانوں میں بیداری پیدا ہو جائے۔ تو حضرت سری اسے پوچھتے ہاں آواز آ رہی ہے تجھ سے؟ کہا ہاں میں ہی آواز دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کیوں آواز دے رہے ہیں؟ درخت کیا کہنے لگا یا سری کو مثلی، اے سری تو میری طرح ہو جا۔ تیری طرح کیسے ہو جاؤں؟ تو ایک درخت ہے، میں انسان ہوں۔ کہنے لگا نہیں، میری طرح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسے میری طرح ہو جا، ان الذین یرموننی بالاحجار، وہ لوگ جو مجھے پتھر مارتے ہیں، فارمیہم بالاسمار، میں ان کی طرف پھل پھینکتا ہوں۔ وہ مجھے پتھر مارتے ہیں اور جواب میں ان کی جھولی میں پھل ڈالتا ہوں۔ تو میری طرح ہو جا، جو تجھے پتھر مارے تو ان کے اوپر پھل بھیج، ان کو پھل دے دے، تو میری طرح ہو جا۔ ان الذین یرموننی بالاحجار فارمیہم بالاسمار، جو مجھے پتھر مارتے ہیں میں انہیں واپس جواب میں پھل مارتا ہوں، ان کی جھولیاں پھل سے بھر دیتا ہوں۔ سری تو پھر سری تھے، سری کہتے ہیں راز جاننے والا، یہ وہ حقائق جانتے تھے دنیا کی چیزوں کے۔ وہ کہتے ہیں درخت بات تو بڑی اچھی کر رہا ہے، لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے جب اس کے اندر یہ کمال ہے کہ لوگ پتھر مارتے ہیں یہ جواب میں پھل دیتا ہے، تو پھر اس پر سزا کیوں ہے؟ یہ آگ کا ایندھن کیوں بنتا ہے؟ اس کو جلایا کیوں جاتا ہے؟ اس میں خامی کون سی ہے؟ اس میں خرابی کون سی ہے؟ اللہ والے خرابیاں بھی تراشیں۔ اس لیے جب انسان اللہ والوں کی مجلس میں جاتا ہے تو اس کے نفس کی خرابیاں وہاں کھلتی ہیں، پھر اس کا علاج ہوتا ہے، پھر وہ ہر چیز کی خامیاں اور خوبیاں دیکھتے تجزیہ کرتے ہیں، تجزیے کی آنکھ کھلتی ہے، صحیح کیا ہو رہا ہے غلط کیا ہو رہا ہے، ہر ایک کو نہیں قبول کر لیتے، ایک آواز آئی تو قبول کر لے، اسی طرح ہو جائے نہیں، پھر سوال پیدا ہو گیا تو اتنا ہی نیک ہے، تو اتنا ہی اچھا ہے، اتنا ہی خوبصورت ہے، اتنا ہی صاحب کمال ہے، تیرے اندر یہ بڑی خوبی ہے کہ تو پھل دیتا ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ سزا تجھے کیوں لگتی ہے؟ تجھے آگ میں کیوں جلایا جاتا ہے؟ تجھے ایندھن کیوں بنایا جاتا ہے؟ تجھ سے اپنے چولہے کیوں گرم کیے جاتے ہیں؟ آج دنیا کے سارے ظالم مسلمانوں کی ایندھن سے اپنے چولہے گرم کر رہے ہیں، ہمارے جان جلاتے، ہمارے نوجوانوں کو اپنے تعلیمی نظام کی بھٹیوں میں جھونکتے، ہمارے مزدوروں کو اپنے کارخانوں کی بھٹیوں میں جھونکتے، اپنی زندگی ہم سے چلاتے، ہم ان کی بھٹیوں کا ایندھن ہے۔ آج دنیا میں مسلمان کی کیا قیمت ہے؟ دنیا کے ظالموں کی یہ ہنڈیاں گرم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اپنی پالیسیاں ہم سے چلاتے ہیں، وہ ہمارے ذریعے سے کام کرتے ہیں۔ سری سبھی فوراً پہنچ گئے، فرمایا بتا، اگلی بات بھی بتا، یہ تو نے اپنی خوبی بتائی ہے، اپنی خامی بھی بتا، تجھے آگ میں کیوں جلایا جاتا ہے؟ کہنے لگا اتنی بڑی خوبیوں کے بعد میرے اندر ایک خامی بھی موجود ہے، اور وہ خامی کیا ہے؟ فرمایا املیت بالہواء ہاکذا وہاکذا، جب ہوا چلتی ہے کبھی ادھر جھک جاتا ہوں، پھر ادھر کی ہوا چلتی ہے تو ادھر جھک جاتا ہوں، ایک جگہ کھڑا نہیں رہتا ہوں، میں ہواؤں کے ساتھ جھکتا ہوں، ادھر کی ہوا چلی ادھر چلی۔ آج مسلمان کا حال ہے، ادھر سے پیسے ملے ایک آئے تو ادھر ہماری حکومت چلی جاتی، دوسری طرف سے پیسے ملے تو ادھر چلے جاتے، امریکہ سے ملے تو ادھر، چین سے ملے تو ادھر، سعودی عرب سے ملے تو ادھر، اب جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر چل کھڑے ہوتے ہیں۔ استقامت بڑی چیز ہے، استقامت دکھائیں، اللہ اس دن میں استقامت دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے استقامت دکھائی، حکم آیا بیٹا ذبح کرو، دوسری رائے نہیں ہے، شیطان کہتا ہے رائے بدلو، کہتا ہے نہیں، شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ یہ ابراہیمی استقامت کی دلیل ہے، ہر حاجی حج پہ جانے والا شیطان کو کنکر نہ مارے حج قبول نہیں ہوتا۔ جو جی علی اقبال صاحب جی سارے حج کر کے آنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، کس کس نے حج کیا؟ اگر ماشاء اللہ ہاتھ کو کھڑا کر دیں، حج کی یاد تازہ ہو جائے۔ ان دنوں میں حج پر جانا تو منع ہو گیا ہے، پابندیاں لگی ہوئی ہیں، یہ کورونا وبا نے بیت اللہ پر بھی پابندیاں لگوا، اللہ مسلمانوں کی کمزوریاں دور کر دے۔
علیہ السلام کی استقامت کو شیطان نہیں ہلا سکا، باپ کی استقامت کو بیٹے کی محبت بھی نہیں ہلا سکی۔ اللہ کا حکم آیا کہ باپ بیٹے کی محبت میں ہل جائے، نہیں، جو رائے آئی اللہ کی طرف سے اس فیصلے پر ڈٹ گئے۔ استقامت بڑی چیز ہے، جو آج ادھر ہے کل ادھر ہے، ان کو آگ میں جلنا پڑتا ہے، ان کو دوسروں کا ایندھن بننا پڑتا ہے، دنیا کے قوموں کے رہنما وہ بنتے ہیں جو استقامت دکھاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی جب حضرت عمر کی مجلس میں آتے تھے، حضرت عمر کھڑے ہو جاتے، جا سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے۔ سردار تو لیڈر تو وہ ہوتا ہے جس کی رائے وہ قوم اور دین کے حق میں کبھی نہ بدلے۔ تو یہ دن کیا ہے؟ سچی رائے بنانے کی، اللہ والی رائے بنانے کی، اللہ والا جذبہ پیدا کرنے کی، دین والا جذبہ پیدا کرنے کی۔ یہ دن وہ ہے ایام ذی العشرہ، ایام ذی الحج، ذی الحجہ کے یہ دن کی یاد دلاتے ہیں۔ اللہ کو ماننے والے کون، اللہ کے گھر سے محبت رکھنے والے کون سے، اللہ کے دین سے محبت رکھنے والے کون سے، اللہ کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنے والے کون سے، اللہ کے نام پر اپنا مال قربان کرنے والے کون سے، ذرا پتہ تو چل جائے۔ تو فرمایا بتا، تیرا راز تو یہ تھا کہ تو پھل دیتا ہے پتھر مارنے والوں کو، پھر تجھے آگ میں بھی جلایا جاتا ہے۔ دیکھو ایک چھوٹی سی خامی نظر آتی ہے کہ ہوا آئی تو ادھر جھک گیا، ادھر کی ہوا آئی تو ادھر جھک گیا، جس کا اپنا وجود ہی نہیں۔ ایمان اپنے وجود کا نام، ذکر اس وجود کو قائم رکھتا ہے، قربانی اس وجود کو قائم رکھتی ہے، عید کی نماز اس وجود کو قائم رکھتی ہے۔ لہٰذا انسان کے اندر استقامت پیدا ہو جائے کہ استقامت کے پہاڑ تھے ہمارے وہ لوگ کہ جنہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا، آزادی کی جنگ لڑی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن مالٹا کی جیل میں پہنچ گئے، لیکن انگریز کہتے ہیں آزادی کے نظریے سے دستبردار ہو جائے، خانقاہ بھی بنا کے دیں گے، مسجد بھی بنا کے دیں گے، بہت بڑا مدرسہ بھی بنا کے دیں گے، لیکن ہمارا نظام تسلیم کر لو، بڑائی ہماری تسلیم کر لو کہ ہماری بڑائی ہوگی، ہماری حکمرانی ہوگی۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اب اللہ کی فہرست سے اپنا نام کٹوا کے تمہاری فہرست میں نام لکھوا دیں۔ ہمیں تو شرم آتی ہے بوڑھی عمر میں، 80 سال کی عمر ہو گئی، دین کا نام لیتے ہوئے، آج وقت آیا قربانی کا، تو ہم اپنا نام اللہ کی فہرست سے کٹوا دیں، اللہ والوں کی فہرست سے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ قربانی دیں گے، دکھ اٹھائیں گے، مصیبتیں اٹھائیں گے، جیل میں جائیں گے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کی ابدیت سے، اس کی بندگی سے ہم فرار اختیار کرنے والے نہیں ہیں، صرف ایک اللہ کے بندے بن کے رہیں گے، انگریزوں سے آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، اور میں ان کو اتنا انگریزوں کے مقابلے میں اتنی سخت ان سے نفرت تھی، ان سے کسی نے پوچھا کہ انگریزوں کو کوئی اچھی چیز بھی لگتی ہے، اور میں ہاں کر ان کے کباب بنتے ہیں، اپنی رائے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہی لوگ آزادی کے رہنما بنے۔ فرمایا بلال حبشی کی سنت چھوڑ دو، امام احمد بن حنبل کی سنت چھوڑ دو، مجدد الفسانی کی سنت چھوڑ دو، یہ ڈٹ جانے والے، استقامت دکھانے والے، تو یہ اسرا ذی الحج، یہ اللہ کی یاد دل میں قائم کرتا ہے۔ ہم اللہ کو اس طرح یاد کریں، اے اللہ آج سے ہم تیرے بندے ہیں، یہ ہر چیز تیری دی ہوئی ہے، تیرے نام پر قربان کرتے ہیں، اور اللہ کے نام پر جو مال قربان کیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں وہ عیب والا نہیں ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پھر اس کی حضور علیہ السلام نے فرمایا اب یہ قربانی کے دن ہیں، تو جانور تلاش کرتے ہو ہم قربان کریں گے۔ حضرت برا رضی اللہ ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا ان رسول اللہ سئل ماذا یتقی من الضحایا، قربانی کا جانور خریدتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھا جائے، کن چیزوں کا دھیان رکھا جائے، کن چیزوں سے بچا جائے، کن نقائص کو دیکھا جائے کہ وہ نہیں ہونے چاہیے۔ فرمایا پہلا نقص تو یہ ہے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، فرمایا 4 قسم کے بڑے عیب ہیں، ان عیبوں سے اپنے جانور کو بچاؤ۔ عیب والی زندگی، عیب والی عبادت، عیب والی قربانی، یہ کیا عبادت ہوئی، یہ کیا قربانی جس میں عیب پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہمیں جان بوجھ
اندر عیب نہیں پیدا کرتا۔ عیب والی نماز سچی پڑھے، اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، جس کا رکوع بھی صحیح، جس کا سجدہ بھی صحیح، اس کا قیام بھی صحیح، اس کے تحیات بھی صحیح۔ ہر عبادت ایسی ہو کہ جس عبادت پر فرشتے فخر کرے کہ یہ بندہ اللہ کا ایسا بندہ بن گیا۔ تو فرمایا اربعون، 4 قسم کی عیب ہے جو قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے۔ اب یہ بندہ قربانی کیا ہے؟ ایک بندہ مومن کا ارادہ اللہ کے حکم کے ساتھ مل کر ایک جانور کے اوپر نافذ ہوتا ہے، اس کا نام ہے قربانی۔ ایک بندہ مومن ارادہ کر رہا ہے، نیکی کا ارادہ، تو گویا یہ دن کس کے ہے کہ ہمارا نیکی کا ارادہ وجود میں آئے۔ آج ہمارا نیکی کا ارادہ کب وجود میں آئے گا؟ مرنے کے بعد آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، اس کو نیکی کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو جوان ہے، جوان کو ہر کام کرنے دو۔ کہتے ہیں ابھی پورا ہو گیا، کہتے ہیں ابھی تو بڑھاپا، ابھی تو بہت عمر پڑی ہوئی ہے، نیکی کے سارے کام کر لیں گے۔ یہ عمر کا کیا پتہ ہے؟ آج ہے کل نہیں ہے، آج ہے اور ابھی نہیں، ابھی ہے تھوڑی دیر بعد نہیں ہے، کسی کو کیا پتہ؟ اور میں نیکی کا ارادہ وجود میں آئے اور پھر اس ارادے کو عمل میں لانے کے لیے حرکت پیدا ہو، منڈیوں میں جائے، جانور تلاش کرے۔ تو فرمایا الارجاء البین صلعها، جانور کو چلا کے دیکھو جو بالکل واضح طور پر لمڑا کر چل رہا ہے، اس کے چاروں پاؤں سالم ہونے چاہیے، درست ہونے چاہیے، چاروں پاؤں۔ کیونکہ آج کل منڈی میں مسلمان دھوکہ دے کر کام کرتے ہیں۔ آج کل انجیکشن بھی آ گئے، ہر قسم کے انجیکشن لگا لیتے، تھوڑے دن صحیح رہتا، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا انجیکشن کا اثر جائے گا تو پتہ چلے گا جس میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ اور میں جس کے چاروں پاؤں بالکل صحیح ہو، اب بالکل صحیح سالم ہو، اللہ وہ قربانی قبول کرے گا۔ اب دوسرا فرمایا والعوراء البین عورها، اور وہ ایسا کاڑا اندھا نہ ہو جو بالکل واضح طور پر جس کی بینائی جا چکی ہو، ایک آنکھ کی یا دونوں آنکھوں، جانور خریدنے سے پہلے اس کی آنکھ کے سامنے اشارہ کرے گا، پتہ چلے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ اب دور سے دیکھتے ہیں، سارا ساتھ جانور دیکھا نہیں، قربانی کے دن میں دور کھڑے ہو کر اس کا نظارہ کرتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہے، بس یہ ٹھیک ہے۔ اب نہ اس کی آنکھ دیکھی ہے، نہ ٹانگ دیکھی ہے، نہ اس کو چلایا ہے، نہ کسی سمجھدار کو دکھایا ہے، اور پیسے لگا کر قربانی لے کر آگے قربانی کریں گے۔ العوراء البین عورها، جس کی بالکل نگاہ گئی ہوئی ہو، نگاہ آنے سے زیادہ اس کی کمزور ہو، اس کی بھی قربانی نہیں لگ رہا ہے۔ آنکھ کیا چیز ہے؟ آنکھ کی بھی کتنی اہمیت ہے، آنکھ بڑی چیز ہے، اللہ نے ہمیں بھی آنکھ دی ہے، آنکھ بھی بڑی حفاظت کی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آج کل ہم اس کی حفاظت بالکل نہیں کرتے،